اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پڑھیں، پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا جود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہجرت کا بیان چل رہا ہے، 3 قسطیں بیان ہو چکی ہیں، انشاءاللہ آج چوتھی اور آخری قسط ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر ہجرت طے کرتے ہوئے جب مدینے کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنو سہم کے 70 سواروں کو لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا۔ مدینے کے قریب پہنچ گئے تھے آپ۔ بریدہ اسلمی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے وہ 70 سواروں کو لے کر کے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ سوچا کہ گرفتار کر لیں گے اور قریش سے ہمیں 100 اونٹ انعام مل جائے گا۔ مگر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کا رسول ہوں۔ بس جلال و جمال نبوت کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ اب کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی، آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، خود ہی گرفتار ہو گئے ان کی محبت میں۔ اب درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینے میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسے نہیں، ایک جھنڈا ساتھ ہو۔ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا، اس کو جھنڈا بنا لیا، اور حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینے تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینے میں کہاں اتریں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے، خدا نے اسے حکم دے رکھا ہے، یہ یہاں بیٹھ جائے گی، وہی میری قیام گاہ ہے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند قیمتی بہترین نفیس کپڑے نذرانہ کے طور پر پیش کیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اور صدیق اکبر نے ان کا نذرانہ قبول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینے میں پہلے سے پہنچ چکی تھی،
اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا ہے۔ اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق تھے، بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہوتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق مدینہ والے آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، اے مدینے والو، لو تم جس کا انتظار روزانہ کرتے تھے وہ رحمت کا کارواں آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد اور شادمانی اور خوشی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے یہ قباء مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ اب تو آبادی قباء کی اور مدینے کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دونوں شہر مل گئے ہیں۔ تو جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ 12 ربیع الاول کو رونق افروز ہوئی ہے، اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئی ہے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ ہمارے حضور دونوں عالم کے میزبان ہیں، دونوں عالم ان کے مہمان ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اور آج ان کے گھر مہمان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا کتنا بڑا نصیبہ ہے، بڑے خوش ہیں سب۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ آج ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں بھی ایک کیف ہوتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، جبکہ اللہ کے حبیب ہمارے سامنے ہے نہیں، لیکن ہم تصور کر کے پڑھتے ہیں پھر بھی ایک لذت ملتی ہے۔ وہاں تو اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے اور انصار جو ہے آ رہے ہیں، حضور کا چہرہ زیبا دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انہیں کیسی لذت حاصل ہوتی ہوگی۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی جن کو چھوڑ کے حضور چلے آئے تھے، حضرت علی بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکے سے چل پڑے تھے، وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن ہدم اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء ہیں اور سید الاولیاء بھی ہیں۔ ہمارے حضور سید الانبیاء، مولا علی سید الاولیاء، صدیق اکبر ہیں، صالحین صحابہ ہیں۔ ان تمام حضرات کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بد گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان زیادہ روشن ہے۔
اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قباء میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ 13 سال رہے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد، لیکن وہاں مسجد حرام تھی، اس لیے وہاں مسجد تعمیر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ قباء میں ایک مسجد کی تعمیر کرنی تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اس میدان میں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور اس مسجد کی شان میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے، یہ مسجد قباء کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے تو اس میں قیام کرو، نماز پڑھو۔ اس میں وہ لوگ ہیں خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، پسند ہیں۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ اس کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا۔ اور اگر آپ کے جانثار صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ افلح من یعالج المسجد وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے، وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا، اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ 14 یا 24 روز آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ اس درمیان مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلے بنو سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ قبیلے بنو سالم میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھا، اور جس مقام پہ جس جگہ آپ نے جمعہ پڑھا تھا وہاں مسجد بنائی گئی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اب اہل شہر کو، مدینے والوں کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننیحالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک دونوں طرف صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اب شہر قریب آ گیا،
تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشیں خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند طلوع ہوا ہے، وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ ایھا المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث ہوئے اللہ کی طرف سے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ نے مدینے کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاع فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ سعی۔ ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے۔ آج حضور کی استقبال کے لیے آئے ہیں تو یمنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔ مدینہ منورہ کی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم کر اور دف بجا کر یہ گیت گاتی تھیں کہ نحنو جواری من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے اور ہمارے یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ یہ بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں ہم آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت اور سرور، جو خوشی اور انوار و تجلیات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ظاہر ہوئے۔ انصار کے تمام قبیلے جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہے اور یہ 2 منزلہ مکان جس میں آپ ٹھہرے یہ کون سا مکان ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، چونکہ یہ 2 منزلہ مکان تھا، اوپر کی منزل پیش کی کہ آپ اوپر آرام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نیچے ہی ٹھہروں گا کیونکہ ملاقاتی لوگ آتے رہیں گے، لوگ ملاقات کرتے رہیں گے، تو ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ نے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اوپر سے نیچے، اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے تھے، اور کھانے میں جہاں ہمارے حضور کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا تھا حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے۔ یہ ان کی محبت تھی، اور اپنے ہر قول و فعل سے بے فناء ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، تو آپ نے سوچا کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ پہنچ جائے، چونکہ مٹی کی چھت ہوتی تھی، اور حضور کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے ابو ایوب انصاری نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، ٹھنڈک میں رہے، مگر حضور کو ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور ان حجروں میں اپنی مقدس بیویوں کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ جس مکان میں حضور نے قیام فرمایا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں وہ مقام تھا، اس کی تاریخ ہم کبھی بیان کر چکے ہیں، آج ہم پھر آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 1000 سال پہلے، آپ سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبہ حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، بہت جاہ و جلال والا بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ پیدل چلنے والے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی، یمن کا شہنشاہ آیا ہے۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو مکے والوں میں سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پورا علاقہ ٹوٹ پڑتا ہے مجھے دیکھنے کے لیے، لیکن مکے میں یہاں ایک فرد بھی مجھے دیکھنے نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے اس کی زیارت۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ یہ جو گھر ہے کعبہ معظمہ اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں، تو کعبہ معظمہ اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی تمام لوگ تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ چونکہ حرم کے رہنے والے ہیں تو سب لوگ ان کی خود تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود محترم ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، اس لیے یہ بادشاہ یہ آپ کی تعظیم کو نہیں نکلے۔ بادشاہ آپ کا جتنا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ یہاں حج و زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں، آپ کا لشکر تو بہت چھوٹا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو یعنی کعبہ کو گرا دوں گا اور یہاں کے جتنے باشندے ہیں سب کو قتل کروا دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے سر میں
شدید درد شروع ہو گیا، علاج شروع ہوا، اس مرض کا بہت علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا، آرام نہیں ہوا۔ شام کے وقت شاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ بادشاہ یہ آسمانی مرض ہے، یہ اور علاج زمین کا ہو رہا ہے، زمین کے علاج سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیں۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے کعبہ گرانے کی نیت کی ہے، یہاں کے لوگوں کو قتل کرنے کی نیت کی ہے، تو بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی، اور توبہ کرتے ہی اس کے سر کا درد ختم ہو گیا، پھر صحت کی خوشی میں تندرست ہو گیا، شفا مل گئی۔ اس خوشی میں اس نے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے کعبہ شریف پر کبھی غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا یہ طبہ حمری ہے، یمن کا شہنشاہ، اور بھی ریشمی قیمتی غلاف چڑھایا، اور شہر کے ہر باشندے کو، مکے کے رہنے والوں کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یمن کا بادشاہ طبہ حمری مکے سے مدینہ شریف کی جانب چلا، شہر خلیل سے چلا شہر حبیب کی جانب، مدینہ منورہ پہنچا، اور بادشاہ کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے اس مقام پر پہنچ کر مدینہ منورہ، اس مقام کی مٹی میں عجیب و غریب خوشبو محسوس کی، یہاں کی کنکریوں میں عجیب چمک محسوس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھیں، ان علامتوں کے مطابق یہی سرزمین رسول اللہ کی ہجرت گاہ ہے۔ آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا ان لوگوں نے کہ اللہ کے حبیب جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ ہجرت کر کے جس زمین پہ جائیں گے وہ زمین ایسی ایسی ہوگی، وہ ساری علامتیں یہاں موجود تھیں۔ اب وہ علماء کہتے ہیں بادشاہ سے کہ اب ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں جئیں گے اور یہیں مریں گے اور یہیں رہ کر کے ان کا انتظار کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں گے، اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری یہاں قبریں بنیں گی تو ہماری قبروں پر ضرور کبھی نہ کبھی ان کی مقدس جوتیوں کی مٹی اڑ کر پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یمن کا شہنشاہ طبہ حمری نے جب سنا کہ اس مقام پر حضور سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مالک کون و مکان، تاجدار دو جہاں، حضور سرور عالم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، یہاں ہجرت فرما کر آئیں گے، تو بادشاہ نے ان علماء کے لیے 400 مکان بنوائے، 400 مکان بنوائے، اور اس میں جو سب سے بڑا عالم ربانی تھا اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس ایک الگ سے مکان بنایا، 2 منزلہ مکان، یہ ہمارے حضور کے لیے 2 منزلہ عمدہ عالی شان مکان تعمیر کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اب بادشاہ یمن نے ایک خط بھی لکھا حضور کے نام، مکان تو بنوا دیا، ایک خط بھی لکھا، اور وہ خط سب سے بڑے عالم کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو تو آپ اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رہے، اور آخر میں یہ خط اللہ کے رسول کی ذات اقدس تک پہنچ جائے۔ وہ خط
نبی کریم کی خدمت اقدس میں 1000 سال کے بعد پیش ہوا۔ کیسے پیش ہوا، خط میں کیا لکھا تھا، سنیے اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت شان دیکھیے۔ خط میں شہنشاہ طبہ، وقت کا سب سے بڑا شہنشاہ، وہ کیا لکھتا ہے؟ کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے اپنے کو حضور کی بارگاہ میں کیا کہتا؟ سب سے کم ترین مخلوق طبہ حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور 1000 سال کے بعد مبعوث ہونے والے ہیں۔ کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے بھول نہ جانا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد ان کثرت سے بڑھی، اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ہاتھوں ہاتھ ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم ربانی کی اولاد میں تھے۔ ان کے پاس وہ خط پہنچا، اور وہ مکان جو 2 منزلہ تھا ان کی تحویل میں تھا اس وقت۔ آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو ایوب نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، آپ اور مدینہ منورہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ اہل مدینہ کہتے ہیں حضور میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، حضور میرے گھر آئیں۔ حضور نے فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی جس گھر میں ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا میری اونٹنی اللہ کے حوالے ہے، جہاں اللہ کو منظور ہے وہیں ٹھہرے گی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ حمیری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، اس وقت وہ مکان ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور کی اونٹنی جا کر ٹھہری۔ تو حضور نے جو قیام فرمایا تو اپنے ہی گھر میں قیام فرمایا، جو 1000 سال پہلے حضور کے لیے بن گیا تھا، اور اللہ کے رسول نے اسی مقام میں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ کو بھیجا، بظاہر حضور کو خبر نہیں ہے خط کے بارے میں۔ ابو لیلہ کو جو ان کا غلام تھا خط دے رکھا تھا، ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کا خط جو ہے لے آؤ، حضور کو شاہ یمن کا خط دے دو۔ جب ابو لیلہ خط لے کر کے حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ وہی غیب کی خبر جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ کسی نے بتایا نہیں حضور کو، حضور کو خبر کہ شاہ یمن نے 1000 سال پہلے خط لکھا تھا، مکان بنوایا تھا۔ یہ معلوم کہ وہ خط اس وقت جو ہے ابو لیلہ کے پاس ہے اور ابو لیلہ کے ہاتھ سے مجھے ملے گا، تو فرمایا کہ وہ خط جو ہے لاؤ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط حضور کو دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح انسان طبہ حمیری کو مبارک ہو، ہم نے اسے قبول کیا۔
پھر وہی شعر پر جو یاد آیا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔